اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے گھروں میں خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، ہمارے معاشرے کا ایک اہم پہلو جس کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں، یا جس کی طرف توجہ ہم بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں دینی چاہیے توجہ بھی، غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ میں کس موضوع کے حوالے سے بات کر رہی ہوں یا کس طرف آپ کی توجہ دلانی چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحت، اپنے مزدور، اپنے زیر اثر کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دین اسلام، شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی کیا کیا تعلیمات دیتی ہے، اور آیا فی زمانہ آج کے دور میں ہمارا ان سے بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے جو ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے جو خدمت گزار ہوتے ہیں، ان سے ہمیں کس حد تک کام لینا ہے، کس حد تک ان سے خدمت لینی ہے، ان کی اجرت کس اعتبار سے ہمیں دینی ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار رکھنا ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں ان کا دل دکھا دیتے ہیں یا ان کا حق صحیح طرح ادا نہیں کر پا رہے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آج اس پہلو پر، اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کروں گی اپنی بات کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث پاک سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ تمہارے کچھ خدمت گزار ایسے ہیں جو تمہارے لیے کھانا بناتے ہیں، تو اس کھانے کی خوشبو، اس کھانے کا دھواں انہوں نے کھانا بناتے وقت سونگا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس کھانا لے کر آئیں تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر ان کو بھی کھلاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم 2-4 لقمے ان کو ضرور دے دیا کرو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سرونٹس، اپنے ماتحت لوگ، ہمارے جو خدمت گزار لوگ ہوتے ہیں، ان سے بڑی محبت، بہت شفقت سے پیش آنا ہے۔ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی ہمیں اجرت ادا کر دینی ہے، جو بھی ان کی سیلریز ہیں، جو بھی ان کی فیسز ہیں، وہ ہمیں ادا کر دینی ہے۔ اور یہاں تک جو ہمارے گھر میں ملازمین ہوتے ہیں، ہمیں اس کا اس انداز سے خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ شیف ہے، ہمارے گھر کا کام کر رہا ہے اور ہمارے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس کھانے میں سے ہم کچھ حصہ اس کو بھی کھلائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں چاہیے کہ جس طرح کا لباس تم پہنتے ہو ویسے ہی اپنے ملازمین کو بھی پہناؤ، اور ان پر ان کی بساط سے زیادہ وزن نہ ڈالو، کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ یعنی ان تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو بھی انسان ہی تصور کرنا ہے، اور اپنے جیسا ہی انسان تصور کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی والے معاملات کرنے ہیں۔ جیسا ہم پہنیں گے ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو لباس پہنائیں، جو ہم کھاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ویسا ہی ہم ان کو کھانا کھلائیں، اور اگر ان کا کام کا بوجھ ان کے اوپر زیادہ ہو گیا تو یہاں تک تعلیمات دیتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کہ اگر تمہارے ملازمین پر کام کا بوجھ زیادہ ہو گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ مل کر اس کے کام کا بوجھ بانٹ لو، یا اس کے کام کا بوجھ ہلکا کر دو۔ یہ تمام احادیث مبارکہ، یہ تمام تعلیمات ہمیں شریعت مطہرہ نے سکھائی۔ اب آج کے دور سے اگر اس معاملات کو کنیکٹ کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم اپنے ماتحتین کے ساتھ، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، وہ لوگ جو ہمارے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے اپنے رویوں پر، کیونکہ بعض اوقات تو ہم انہیں انسان ہی تصور نہیں کر رہے ہوتے۔ یا اگر کوئی ایک باس ہے، چاہے وہ گھر کا مالک ہے یا کسی آفس کا مالک ہے، اور اس کے نیچے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ طریقے سے، صحیح سے، محبت سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا ان لوگوں سے جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے کام کرنے والے ہیں، جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ جب تک ایک ایٹیٹیوڈ کا نام جو ہم نے دے دیا ہے، جب تک ہم اس میں رہ کر اپنے ملازمین سے، اپنے ماتحتین سے بات نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ہم ترقی نہیں پائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ترقی ہمیشہ جھکاؤ میں ہی آتی ہے، کیونکہ جو پھلدار درخت کی شاخ ہوتی ہے وہی ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو جو دینے والا ہے اس نے ہمیشہ عاجزی، انکساری کا معاملات کرنے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم محبت سے، خلوص سے، پیار سے پیش آ جائیں ان لوگوں کے ساتھ، تو ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔
یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ پھر آپ کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں اور اپنی سچی لگن کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ آپ کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی ترقی میں پھر رکاوٹ نہیں بن رہے ہوتے، بلکہ آپ کو ترقی جو آپ کی منزل ہوتی ہے اس تک پہنچانے میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتین سے محبت کے ساتھ اخلاص سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں. یہاں دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو سیلری ہم نے مختص کر دی ہے وہ تو دینا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کا دل چاہے، آپ ان سے خوش ہو تو آپ انعام کے طور پہ ان کو کچھ دے سکتے ہیں، کوئی تحفہ دے سکتے ہیں، موسم کا کوئی پھل دے سکتے ہیں، کوئی جوڑے تحائف میں دے سکتے ہیں. کسی چیز کی اگر ان کے گھر میں ضرورت ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ اس خاموشی کے ساتھ ان کی اس حوالے سے جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آنا بھی مالکوں کی ذمہ داری میں آتا ہے. یہاں میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گی کہ جو لوگ کسی کے زیر اثر، زیر سایہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ملازمین، خدمت گزار، ان سے بھی مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں دین اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے حاکموں کا، اپنے سربراہان کا حکم ماننا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، اگرچہ وہ کسی جائز بات کا حکم دے رہے ہوں، اور خاص طور پہ ادب و احترام کو لازم و ملزوم رکھنا ہے. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو حاکم حضرات ہیں، جو مالکان ہیں، ان کو بھی شریعت سکھا رہی ہے، اور جو محکوم ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو خدمت گزار ہیں، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حاکموں کے ساتھ، اپنے مالکوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، ادب و احترام سے پیش آنا ہے، ان کے مال میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. جو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو ایمانداری کے ساتھ وہ ڈیوٹی اپنی نبھانی ہے. اگر دونوں فریقین اپنی اپنی ڈیوٹیز اچھی سے نبھائیں، جو ملازمین ہیں وہ اپنا کام محبت سے، اخلاص سے کریں اور ترقی پانے کے لیے کریں اور اپنے مالکوں کو آگے پہنچانے کے لیے کریں، اور اسی طرح مالکان جو ہیں اگر وہ اپنے ماتحتین سے محبت کریں، ان کی مشکلات میں، ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آئے، ان کو انکریج کریں کہ ہاں اچھا کام کر رہے ہو، مزید اچھا ہو سکتا ہے، اس میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے. چاہے وہ گھر کے ملازمین ہیں، چاہے وہ دفتر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، اگر دونوں اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائیں گے تو معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. اس میں جو ہم آج کل کی ٹرمینالوجیز میں یوز کرتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ پیچھے کر کے اب خود کو آگے کر لینا، باس سے کسی کی شکایتیں لگا دینا اور خود آگے بڑھ جانا، ترقی کے زوم میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جائز کر رہے ہیں یا ناجائز، اور کسی کا حق مار کے ہم آگے چلے جاتے. تو یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے سے اسی صورت میں ختم ہو جائیں گی جب ہر فرد اپنا اپنا حق ادا کرے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے اصولوں پر چلنا ہے. اگر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو لباس ہم نے پہننا ہے وہی ہم نے اپنے ملازمین کو بھی دینا ہے، تو اب ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم مارکیٹس میں جا کر جو خاص مخصوص دکانیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ملازمین کو یا ایسے لوگوں کو جو نچلے طبقے کے معاشرے میں کہلائے جاتے ہیں، ان کے لیے خاص انہی دکانوں سے، انہی مارکیٹ سے سامان لیا جاتا ہے، اور ہم اپنی شاپنگ جو ہے، اپنے کام جو ہے وہ بڑی بڑی دکانوں سے کر لیا کرتے ہیں. تو یہ فرق نہیں رکھنا ہے، اس امتیاز کو ختم کر دینا ہے اور ہر ایک کو، انسان کو برابر سمجھنا ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب رشتہ مواخات بنایا تھا تو اس وقت تو کسی کو کوئی برتری اور کمی حاصل نہیں تھی، سب ایک برابر تھے. تو ہمیں اسی مضمون کو، اسی موضوع کو، اسی درس کو آج بھی اپنی زندگیوں میں پنہا کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کیا ہوا اگر میں کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں، کیا ہوا اگر میرے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، ہوں تو میں بھی ایک انسان، اور جو کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اعمال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں زیادہ قریب ہو، کہیں زیادہ آگے ہو. تو مجھے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اس کا دل دکھا دوں اور یہ اللہ سے شکایت کر دے اور میری پکڑ ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ملازمین پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالنی ہے جتنی وہ سہار سکیں، جتنا وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی بھرپور خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہر طرف اچھائی ہی اچھائی ہو، آسانیاں ہی آسانیاں ہو. آسانیاں پھیلائیے تاکہ آگے جا کر آپ کو بھی آسانیاں ملیں. میری بات اگر دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ماتحتین کا بہت خیال رکھیے گا، اور جو آپ کے باسز ہیں ان کی رسپیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.